جو اقدامات کی اس کی آپ نے بات کی، تو پھر سیاست آپ نے چھوڑی کیوں؟ یا ابھی بھی سیاست کر رہے ہیں؟ جی نہیں، سیاست ویسے تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا. ایک دفعہ وہ جو کیا جراثیم آپ کے اندر داخل ہو جائیں آپ کے بلڈ سٹریم میں، اور وہ ہیں موجود اصل میں ہر شہری. آپ دیکھیں پاکستانی کتنی جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں. تو سیاسی مزاج تو ہر پاکستانی کا ہے. البتہ سیاسی سرگرمیوں میں لینے کا جو ایک فیصلہ میں نے کیا کہ میں نہیں کروں گا، وہ اس وقت کرنا پڑا جب میری اپنی پارٹی مجھے چھوڑ کر اس نے خودکشی کر لی. جب جا کر اس نے ضم کر لیا اپنے آپ کو، ملت پارٹی کو انہوں نے ضم کر دیا. ساری قیادت نے مل کر، فاروق لغاری اب گزر گئے تو میں ان پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن اچھے جا رہے تھے آپ. اب وہ فیصلہ میرے خیال میں بہت ہی غلط فیصلہ تھا. ایک نئی پارٹی کی شدید ضرورت تھی اور ابھی بھی ہے، اور اس میں باقی کے اچھے پارٹیز کے اوپر میں تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ اچھا اب لفظ اچھا کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈیفینیشن اور آرگیومنٹ کی بات ہے، لیکن ایک بہتر یا مختلف قسم کی سیاسی پارٹی کی بڑی شدید ضرورت ہے. آپ کے خیال میں ملت پارٹی ایسی پارٹی تھی؟ بن سکتی تھی، کیونکہ بن سکتی تھی. لغاری صاحب تو آخر اسی سیاست سٹیٹس کو کی بقایات میں سے تھے. کیا آپ ایک ایسے شخص کی لیڈرشپ ملک کے اندر چینج لا سکتی ہے جو خود ایک پروڈکٹ ہو اس بقایات کا جس کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہیں؟ اب بقایات اب کس طرح آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ مثلا بظاہر تو وہ فیوڈل کلاس کے ایک نمائندہ تھے، بڑے جاگیردار یا زمیندار سرٹنلی، لیکن ان میں دوسری کچھ خوبیاں بھی تھیں، اور بعض دفعہ فیوڈل کلاس میں بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. ان میں یہ خوبی تھی کہ یہ پڑھے لکھے تھے، جدت کی سوچ بھی رکھتے تھے، اور کئی ان میں کوالٹیز تھیں انٹیگریٹی کی، کمٹمنٹ کی. اب یاد رہے کہ MRD موومنٹ میں انہوں نے بڑے سختی کے ساتھ اور حب الوطنی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت کے فرائض انجام دیے. انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. وہ تو اس لیے کہ ان کو گائیڈ لائنز تھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے. لیکن جب آپ خود جب کسی چیز کو لیڈ کرتے ہیں، آپ کیپٹن بنتے ہیں کسی ٹیم کا، تو پھر آپ کی صلاحیتوں کی ہوتا ہے. پڑھا لکھا ہونا از ناٹ انف. نہیں آئی نو، کیونکہ جتنے بھی وائٹ کالر سکیمز ہیں، $1 بلین امریکہ میں بینکس بیٹھ گئے، بالکل صحیح، سب پڑھے لکھے لوگ تھے. ایبسولوٹلی تعلیم کے ساتھ قدروں کی، اور قدروں کی، کردار کی، اور ویژن کی. You think he had the vision to lead the nation? In some aspects, yes, he did. لیکن unfortunately time showed that when it came to the crunch، انہوں نے بے شک اقتدار کے خاطر یا whatever، جو نہیں، اب یہ میں نہیں ان کے اوپر الزام لگاؤں گا، لیکن جو اجتماعیت کا تصور ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے. ایسے پوچھتے ہیں کہ جب پارٹی ضم کیا انہوں نے، تو ان کے خاندان کے کتنے لوگوں کو منسٹریاں ملی؟ قریبی لوگوں میں سے تو ان کے ایک بیٹے اویس لغاری صاحب اور ایک ان کی نیس سمیرہ ملک صاحبہ وزیر بنی. پھر ایک اور صاحب تھے جو ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے لیکن وہ پارٹی کے عہدیدار تھے، ان کے ساتھ محمد علی درانی جو میرے بعد سیکرٹری جنرل بنے تھے پارٹی کے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی بھی اگر آپ فیصلہ صرف اس کے خاطر کریں، یہ کسی اگر آپ ایک مخلوط حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو بے شک آپ اپنی شناخت جاری رکھ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وزارت کے خاطر آپ اپنے آپ کو ضم کر دیں. اور اس میں ہم نے ایک بہت بڑا ایک تو جس دن یہ ہوا، مجھے پوری طرح لٹرلی جانبداری کی جو سیاست آتی ہے نا، وہ اس سے میرا دل اٹھ گیا، اور آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں اب کسی پارٹی کے اندر شامل ہو کر نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو پارٹی تھی جس کا نام میں نے تجویز کیا تھا ذاتی طور پر، اس کا منشور میں نے لکھا تھا دوسروں کے ساتھ مل کر، اس کے کئی ویژن ڈاکیومنٹس ہم نے تیار کیے تھے. تو ٹو سی دیٹ پارٹی ڈسٹرائڈ by my own colleagues was a great disappointment. حالانکہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک سبق ہے زندگی کا کہ ایک برے تجربے کی وجہ سے مکمل طور پر مایوسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میرے کچھ اور ایسے مصروفیات ہیں، شعبے ہیں جہاں میں دلچسپی لیتا ہوں، جہاں مجھے فلفلمنٹ ملتا ہے، تو میں نے سمجھا کہ وہ بہتر ہوگا وہاں میں ٹائم دوں.
یہ ایک میرے خیال میں لاجیکل کنکلوژن تھا جی آپ کی کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے، آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، کہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ آدمی جی اور بنیادی طور پہ جس کا ایک ویژن ہو اور وہ ڈسٹروائے ہو جائے، وہ اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے، تو اس کے پھر دو ہی راستے ہیں، یا تو پھر آپ سوشل ورک میں آ جائیں یا آپ اپنی سیاسی پارٹی بنا لیں. کبھی غور کیا آپ نے اپنی سیاسی پارٹی بنانے کا؟ وہ پھر ایک نئے، ہاں جی ہاں یہ غور کیا، یہ آپشن تھا. کچھ لوگ جن کو پھر بعد میں مایوسی ہوئی، اپنے آپ کو ضم کروا کر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ نہیں جاوید صاحب صحیح کہہ رہے تھے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم کیوں نہ اب ریئل ملت پارٹی کو ریوائیو کریں. لیکن اس وقت تک پھر یہ مجھے دوسرا فیصلہ کرنا پڑا کہ کیا میں اپنی ذاتی زندگی کو، میرے فیملی کے انٹرسٹ کو، میرے فیملی کے ممبرز کو جو میں نے اتنا نظر انداز کیا ہوا تھا، کیونکہ سیاسی پروسیس میں آپ کو یہ جو قربانی دینی پڑتی ہے نا اپنے ذاتی رشتوں کی، اور ان کو نظر انداز کرتے ہوئے سیاسی پروسیس کو سب سے بڑی ترجیح دیتے ہیں، یہ اس وقت میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آلریڈی بہت ٹائم دے چکا تھا. تو میں نے سوچا کہ دوسرے لوگوں کو ہم انکریج کر سکتے ہیں، اور ہمارے بعد آئیں گے دوسرے لوگ بھی، اور سیاست میں ایک تجزیاتی طور پر، آبزرور کے طور پر، اور جہاں تک ممکن ہے پریکٹیکل فارم میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، اور وہ میں لیتا ہوں. کوئی ایشوز پر اگر لکھنا ہو، بولنا ہو، پروپیگیٹ کرنا ہو، تو اس پر میں اس سے نہیں پیچھے ہٹا. البتہ جانبداری والی سیاست پارٹی ممبر بن کر، کیونکہ یہ پارٹی ممبر بننا حالانکہ وہ ناگزیر ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن it doesn't probably suit my temperament. مجھ میں ہی کوئی خامی ہے کہ میں پارٹی کے مفادات کو ریاست کے مفادات سے زیادہ بالاتر نہیں دیکھ سکتا، اور پارٹی لیڈر کی ڈسپلن کو میں ایکسیپٹ اتنے آسانی سے نہیں کر سکتا. تو یہ مجھ میں خامی ہے اور کمی ہے. چلیے آتے ہیں ذرا کچھ ماضی کا. جاوید جبار اینڈ بینگ فلم پروڈیوسر، جی بیونڈ دا لاسٹ ماؤنٹین، ادھر سے آپ کا ایک فلمی شناخت بھی ہوئی. کیسا تھا یہ ایکسپیرینس؟ دیکھیے اس میں جب میں ماؤنٹن پر پہنچنے سے پہلے کئی چھوٹی پہاڑیوں سے بھی گزرا اور نہروں سے تیرتے ہوئے، کیونکہ شروع کیا تھا میں نے ایڈورٹائزنگ کمرشلز کے ساتھ بنانا. آپ کی تو بڑی مشہور M&J ماشاءاللہ، پیک فرینز، پائٹ پائپر اور پاکستان ٹوبیکو اور دیگر، اور تو وہ بہت ایک دلچسپ حصہ رہا، اس میں بہت کچھ سیکھا. بڑا کریٹیو کام ہے. جی ہاں، بڑے کم عرصے میں مختصر وقت میں آپ کو پوری کہانی بیان کرنی پڑتی ہے. اور پھر ڈاکیومنٹریز بنانے میں بھی بہت سیکھا. موہنجو دارو پہ جو میری ڈاکیومنٹری تھی وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے میں نے بنائی تھی ایز اے فری لانسر. تو وہ پہلی پی ٹی وی کی ڈاکیومنٹری تھی جسے 4 بین الاقوامی ایوارڈ ملے تھے 1973 میں. تو اس کے بعد پھر خیال آیا کہ کیوں نہ ایک انگریزی زبان میں اور یک وقت اس کو اردو میں بھی پیش کریں، اس وقت کے پاکستان کی عکاسی کریں، کیونکہ پاکستانی سینما اس وقت کا اور بلکہ آج کا بھی موسٹ does not reflect the reality of Pakistan. اور کیونکہ انگریزی بولنے والا طبقہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور اس کے مزاج کو، اس کے ایتھوس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو ہم نے اسی لیے، اور اس میں دوسرا ایک اہم حصہ تھا کہ پاکستانی خواتین کا پورٹریل. سینما میں نارملی خواتین کو ناچنا، گانا اور رومانی انداز میں دکھانا، جی ہاں، رومانٹک رول، یہ اس کو میں رد کرتا تھا، بیکاز ریالٹی میں ہماری خواتین بڑی ذہین، بہت محنت کش اور خود اختیار بھی ہوتی ہیں، خود فیصلے کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہیں ایک خاص طبقے میں. تو یہ مقصد تھا وہ بیونڈ دی لاسٹ ماؤنٹین بنا. اس کی کوئی سیکوینس بنائیں گے آپ کے بیونڈ دی لاسٹ ماؤنٹین؟ آپ نے کیا دیکھا اس کے بیونڈ؟ سن آف بیونڈ دی لاسٹ ماؤنٹین یا ڈاٹر آف بیونڈ دی لاسٹ ماؤنٹین. ہاں کبھی مجھے یہ ٹیمپٹیشن ہوا ہے کہ ریوزٹ دیٹ فلم اور and see what you saw later on in life beyond. اس کی سیکوینس اچھی بنتی ہے کہ ایک ماؤنٹین ہے بیونڈ دی لاسٹ ماؤنٹین، تو جب آپ اس ماؤنٹین پہ پہنچے تو اس کے بیونڈ آپ نے کیا دیکھا، وہ ایکسپیرینسز. کیونکہ ادھر ہم نے کچھ ایسی چیزیں جھلکی کے طور پر دکھائیں جو بڑی بدقسمتی سے سچ ثابت ہوئی کئی سال بعد. مثلاً مائنڈ لیس وائلنس،
بغیر سوچے یا سوچے سمجھے والا تشدد